کہ بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحا تم پہ کروڑوں درود، شافع روم روز جزا تم پہ کروڑوں درود، دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود، خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم، جو بھی ملا تم سے ملا تم پہ کروڑوں درود، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے بھی یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی، بے خبری کی خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت کی حمد، آقا دو عالم سید الانبیاء۔ آج کا دن دو نسبتوں کے حوالے سے انتہائی قابل عزت اور قابل شرف اور احترام کے لائق ہے۔ ایک نسبت جمعۃ المبارک کے حوالے سے، دوسری نسبت ولادت باسعادت آقا دو عالم حضور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت۔ اللہ اکبر۔ آج کے جمعہ میں صرف ایک شرعی مسئلہ میں نے آپ کے سامنے گوش گزار کرنا ہے، اور وہ شرعی مسئلہ انتہائی مختصر سا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ اور وہ شرعی مسئلہ کیا ہے؟ چھوٹی عید اور بڑی عید، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، ان دو عیدوں کے علاوہ کیا سال بھر کے کسی اور دن کو قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم عید کا دن کہہ سکتے ہیں؟ اس پر لفظ عید کا اطلاق کر سکتے ہیں شرعی طور پر؟ دو عیدوں کے علاوہ سال کے کسی بھی دن کو، متعین اور مقرر دن کو کیا ہم عید کہہ سکتے ہیں؟ اس پر لفظ عید کا اطلاق کر سکتے ہیں یا نہیں؟ قرآن و حدیث کی روشنی اس مسئلے کے حوالے سے صرف ایک آیت وہ میں اور ایک حدیث صحیح سیاستہ کی، صرف دو کلام، ایک قرآن پاک کی آیت مبارکہ مختصر تفسیر کے ساتھ اور ایک حدیث صحیح، صرف اس شرعی مسئلے پر۔ دوستو، اس سلسلہ میں سب سے پہلے قرآن پاک سے میں ایک آیت آپ کے سامنے گوش گزار کرنے لگا ہوں۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 115 ہے، 115 ہے۔ بڑا آسان سا ترجمہ ہے، کوئی مفسرین کے اختلافات نہیں ہے، سیدھا سادہ ترجمہ ہے۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے حواری اور پیروکار، انہوں نے مطالبہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر مائدہ نازل فرمائے، مائدہ دسترخوان، بنا بنایا کھانا، وہ نازل فرمائے۔ بالآخر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم
اپنے پیروکاروں کے اس مطالبے پر ایگری ہو گئے اور انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں اس درخواست اور دعا کے لیے خود کو پیش کر دیا اور دعا کی. جو دعا اور درخواست عیسیٰ علیہ السلام نے اس موقع پر اللہ تعالیٰ سے عرض کی تھی، اس دعا کے کلمات اور الفاظ منو ان سیم ایز اٹ ایز اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 115 میں درج فرما دی. میں وہ عیسیٰ علیہ السلام کی دعا پڑھوں گا ترجمے کے ساتھ، آپ سماعت فرمائیے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، اللہم ربنا. عام طور پر جو قرآن پاک کی دعائیں آپ پڑھتے سنتے اور مانگتے رہتے ہیں، یا تو وہ اللہم سے شروع ہوتی ہیں یا پھر وہ ربنا سے شروع ہوتی ہیں. اور دعا کا ادب بھی یہی ہے کہ اللہ سے مانگتے ہوئے جو مانگنا ہے اس کو بعد میں کہو، جس سے مانگنا ہے پہلے اس کی تعریف کرو. ٹھیک ہے؟ اس تعریف کے لیے، اس ادب کے لحاظ کے لیے قرآن کی جتنی بھی دعائیں ہیں یا شروع میں اللہم ہے یا شروع میں ربنا ہے. لیکن جو عیسیٰ علیہ السلام نے میری معلومات اور مطالعہ کے مطابق پورے قرآن کی جتنی بھی دعائیں ہیں، نبیوں نے مانگی، انبیاء نے مانگی، اولیاء نے مانگی، جتنی بھی قرآن میں درج دعائیں ہیں، یہ عیسیٰ علیہ السلام کی یہ والی دعا وہ واحد دعا ہے جس کے شروع میں صرف اللہم نہیں ہے، صرف ربنا نہیں ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دونوں لفظوں کو اکٹھا کیا ہے، اللہم ربنا. اللہم بھی کہا ہے، ربنا بھی کہا ہے. آپ بھی اپنے دعاؤں میں دونوں کہہ سکتے ہیں، اللہم بھی کہہ سکتے ہیں، ربنا بھی کہہ سکتے ہیں. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اللہم ربنا ظلمنا، اللہم ربنا اغفر لنا، دونوں کہہ سکتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اللہم ربنا، اے اللہ، اے ہمارے رب. دو دو تعریفیں، دو دو لقب، دو دو صفتیں. اے اللہ، اے ہمارے رب، انزل علینا، ہم پر نازل فرما، مائدتن. مائدہ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کو کہتے ہیں دسترخوان. کپڑے کے بنے ہوئے دسترخوان کو عربی میں مائدہ کہتے ہیں. اور آپ کے علم میں پوری سورت کا نام سورۃ المائدہ ہے، وہ اس لفظ کی وجہ سے. سورتوں کے نام زیادہ تر ان میں سے کسی خاص واقعے یا لفظ کی بنا پر پوری سورت کا نام اس لفظ کی وجہ سے پوری سورت کا نام ذرا بولو، سورۃ المائدہ. کپڑے کے بنے ہوئے دسترخوان کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ مائدہ. چمڑے کے بنے ہوئے دسترخوان کو عربی میں سفرہ کہتے ہیں. آپ کو کبھی زندگی میں خوش نصیبی اور خوش بختی نصیب ہوئی ہو، اللہ بار بار نصیب کرے، رمضان شریف میں حرمین شریف میں جانے کا، افطاری اور سحری، تو وہ سفرہ کہتے ہیں. سفرہ، فتل سفرہ، دکل سفرہ، سفرہ پھیلاؤ، سفرہ اٹھا لو. چمڑے کے بنے ہوئے دسترخوان کو عربی میں سفرہ کہتے ہیں. کپڑے کے بنے ہوئے دسترخوان کو مائدہ کہتے ہیں. جو نہ چمڑے کا ہے نہ کپڑے کا ہے، لکڑی کا بنا ہوا دسترخوان جس کو عام طور پہ ہم ڈنر ٹیبل بھی کہہ دیتے ہیں، اس کو نہ سفرہ کہتے ہیں نہ مائدہ کہتے ہیں، اس کو خوان کہتے ہیں. عربی میں صرف خوان کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ خوان. عرب اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور کلچر یہ تھا کہ وہ سفرے پر کھانا کھاتے تھے، نہ مائدہ پر نہ خوان پر وہ کھانا. سنت کیا ہے؟ سفرے پر کھانا کھانا. اور علماء فرماتے ہیں ٹیبل کے اوپر کما حق ہو، اصل شیپ میں حضور کی سنت تو نہیں ہے کھانا کھانا، حضور نے سارے دن کے ٹیبل پہ کھانا نہیں کھایا. لیکن اگر آپ ٹیبل پر کھانا کھانے کو حضور کی سنت بنانا چاہتے ہیں تو ٹیبل کے اوپر کپڑا ڈال لیں یا
کوئی اور دسترخوان ڈال لیں تو یہ بھی سنت بن جائے گا، کیونکہ آپ اس کے اوپر رکھ کے کھانا کھاتے ہیں۔ سبحان، یہ ایک ضمناً بات تھی۔ میں عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کی اللہم ربنا، اے اللہ، اے ہمارے رب، انزل علینا، ہم پر نازل فرما، مائدتن، دسترخوان، کھانا تھا جو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی دعا پر نازل فرمایا تھا۔ بادل آئے اور بادلوں میں وہ کپڑے کا ایک دسترخوان تھا، مائدہ، اس میں کچھ کھانا تھا۔ کیا کھانا تھا اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں، صحیح طور پہ کوئی چیز ثابت نہیں۔ کوئی کہتا ہے گوشت تھا، کس چیز کا، اس کو کھانا تھا، پکا پکایا، وہ نازل ہوا تھا۔ اللہ اکبر۔ مائدہ نازل فرما من السماء، آسمان سے۔ آگے عیسیٰ علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ اے اللہ، اگر وہ مائدہ جس کی میں دعا کر رہا ہوں تو نازل فرماتا ہے دعا قبول فرما کے، تو ہمارے لیے اس دن یا یہ عمل کی حیثیت کیا ہوگی، اہمیت کیا ہوگی؟ وہ جس دن تم مائدہ نازل کرے گا، یا مائدہ کا نازل ہونا خود یہ عمل، یا جس دن یہ عمل ہو ہماری دعا قبول فرما کے، اس کی ہماری نزدیک اہمیت، اس کا سٹیٹس کیا ہوگا؟ تکون لنا عیدا، تکون لنا عید اولنا و آخرنا۔ اے اللہ، وہ دن ہمارے پہلوں کے لیے، اولنا و آخرنا، ہمارے پچھلوں کے لیے، صرف ہمارے لیے نہیں۔ قرآن کی الفاظ پہ ذرا غور کیجیے۔ اولنا، ہمارے پہلوں کے لیے، اول والوں کے لیے، هو الاول والآخر، سیم وہی الفاظ، اولنا و آخرنا، اولین، آخرین، ہمارے اگلوں کے لیے، پہلوں کے لیے، و آخرنا، اور ہمارے بعد میں آنے والوں کے لیے بھی وہ دن اور وہ عمل عید تصور کیا جائے گا۔ یوم نزول مائدہ، جس دن مائدہ کا نزول ہوگا، ایک نبی کا کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ وہ دن اس سے پہلے عید نہیں ہے۔ جس دن وہ نازل ہوگا وہ دن ہم عید تصور کریں گے، نہ صرف ہم، اگلوں کے لیے بھی، پچھلوں کے لیے بھی، ہمارے بعد میں آنے والے بھی اس کو عید تصور کریں گے اور عید کے طور پر منائیں گے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اور وہ جو مائدہ کا نزول ہوا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی دعا پر، وہ اتوار کے دن ہوا تھا۔ آج تک اور قیامت تک عیسائی اتوار کو اپنی عید مناتے ہیں۔ مناتے ہیں کہ نہیں مناتے؟ چرچوں میں جاتے ہیں، اتوار کو، سنڈے کو عید کے طور پہ مناتے ہیں۔ ہمارے اگلوں کے لیے بھی، ہمارے پچھلوں کے لیے بھی عید ہوگا اور عید کے طور پر ہی منایا جائے گا۔ ایک بات، اس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس فرمان سے ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے، اللہ اکبر، کہ وہ جو یوم نزول مائدہ ہوگا، مائدہ کے نزول کا دن اور ڈیٹ ہوگی، وہ عید ہوگی۔ ایک تو پتہ چلا لفظ عید ایک پیغمبر اس پر اطلاق کر رہا ہے، صادق اس پر بول رہا ہے، وہ دن عید ہوگا۔ اور دوسرا، وہ صرف ہمارے لیے نہیں ہوگا۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ یوم نزول مائدہ کا دن عید تھا تو وہ صرف ان لوگوں کے لیے تھا جن کے لیے دسترخوان اترا تھا، باقیوں کے لیے نہیں، وہ تو ختم ہو گیا، اسی دن تھا، وہی ڈیٹ تھی، ان لوگوں کے لیے تھا۔ بعد میں تو کوئی دسترخوان نہیں آ رہا نا، لہذا بعد والوں کو عید منانے کی یا عید سمجھنے کی یا عید تصور کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے یہ سوال اور اعتراض بھی قیامت تک کے لیے اٹھا دیا، دسترخوان آئے یا نہ آئے، مائدہ کا نزول ختم ہو چکا ہے، لیکن قیامت تک ہر بندہ اس دن کو اپنے نبی کی سنت سمجھ کر اور اپنے نبی کا پیغام اور میسج سمجھ کر قیامت تک کے لیے اس کو عید مناتا رہے گا۔
اب یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس میں کوئی مفسرین تفسیروں کا کوئی اختلاف، سیدھا سادہ ترجمہ ہے، اور وہ ترجمہ کا مفہوم کیا ہے؟ جس دن میدہ کا نزول ہوا، میدہ کیا ہے؟ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، کھانا ایک نعمت ہے نا، اور وہ نعمت پھر اس میں تھوڑا اہمیت آ جاتی ہے کہ اللہ نے آسمان سے نازل کی، جنتی کھانا ہو گیا، ایسے ہی ہے نا۔ ایک نعمت کھانے کی صورت میں اگر آسمان سے زمین دنیا کی طرف آئے تو پیغمبر اس کو عید تصور کرے اور پیغمبر کی امت اس کو اپنے لیے عید کے طور پر منائے اور اس پر عید کے لفظ کا اطلاق کرے، بعض اگلوں کے لیے بھی پچھلوں کے لیے۔ مجھے بتاؤ، جس دن ایک نعمت جو کھانے کی نعمت ہے اس کا نزول ہو آسمان سے زمین دنیا پر، تو وہ تو قرآن کے پیغام کے مطابق، عیسیٰ علیہ السلام کے بیان کے مطابق اگلوں پچھلوں کے لیے اس دن پر عید کا لفظ بھی بولا جائے، عید کہہ کے پکارا بھی جائے، عید کہہ کے منایا بھی جائے، تو مجھے بتاؤ وہ جو نعمت عظمیٰ ہے، کائنات کی سب سے بڑی نعمت ہے، بلکہ مجھے کہنے دیجئے کہ وہ نعمت ہی نہیں بلکہ اللہ کی نعمتوں کے قاسم ہیں، اللہ کی نعمتوں کو بانٹنے والے ہیں، دنیا میں تقسیم کرنے والے ہیں، خلق کے ہیں وہ حاکم، خلق کے ہیں وہ حاکم، خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم۔ اللہ حضرت نے فرمایا خالق کے حاکم ہو تم، یحکمونک فیما شجر بینہم۔ قرآن پاک کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے حبیب ہم نے آپ کو دنیا میں بھیجا ہے، آپ امت کے جھگڑوں کو اللہ کے احکام کے مطابق آپ حاکم ہیں اور ان میں فیصلہ فرماتے ہیں۔ حضور نے فرمایا بخاری شریف کی حدیث پاک، انا قاسم واللہ یؤتی، اللہ مجھے عطا کرتا ہے اور میں دنیا میں تقسیم کرتا ہوں۔ قاسم اللہ کے حضور کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ خالق کے قاسم ہو تم، خالق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم، جو بھی ملا تم سے ملا، تم پر کروڑوں درود۔ تو جس دن قرآن کی یہ آیت بتا رہی ہے، جس دن ایک نعمت کا نزول ہو اس پر عید کے لفظ کا اطلاق قرآن اور نبی کے بیان کے مطابق جائز ہے۔ اور پھر ایک اور چیز پتہ چلی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت جس دن ہوئی، وہ جون سا بھی دن ہے، اس دن حضور کی ولادت ہوئی، نعمت عظمیٰ دنیا میں تشریف لائی، اللہ نے دنیا کو حضور کی صورت میں ایک عظیم نعمت سے اور انعام سے نوازا۔ وہ تو صرف عید ہی نہیں بلکہ عیدوں کی بھی عید ہے، عید الاعیاد ہے، عیدوں کی بھی عید ہے۔ عیسیٰ کی امت پر جنتی کھانا اترے تو قرآن اس کو عید کہتا ہے، امت محمدیہ جو افضل امت ہے اس پر عیسیٰ علیہ السلام کے بھی امام، کے بھی نبی اور ساری نعمتوں کے قاسم وہ دنیا میں تشریف لائیں، وہ تو عیدوں کی بھی عید ہے، وہ تو عید الاعیاد ہے۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزار عیدیں ربیع الاول، ساری دنیا کی عیدیں عید ربیع الاول پر قربان، ساری دنیا کی خوشیاں حضور کی ولادت کی خوشی پر قربان۔ بلکہ کہنے دیجئے رب نے کائنات میں جتنی بھی خوشیاں تقسیم کی ہیں یہ میرے مصطفیٰ کی خوشی کا صدقہ ہے، حضور کی خوشی کا صدقہ ہے جو اللہ نے تقسیم عطا فرمایا ہے۔ تو یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اچھا اس میں ایک سوال ہے، ذرا وہ بھی اپنے ذہنوں سے اس کا جواب سمجھتے جائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت ہمیں یہ تو بتاتی ہے کہ جس دن اللہ کوئی نعمت دے اس کو عید کا دن سمجھنا یا خوشی کا یہ شرعاً جائز ہے، لیکن وہ تو اس دن تھا، اس دن کو سمجھا اور ختم ہو گیا۔ پھر ہر سال تکرار، ہر سال اس دن کو عید کہنا یا خوشی کا دن سمجھنا، یہ کیسا ہے؟ تو اس کا بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس آیت میں جواب دیا
کہ یہ یوم نزول مائدہ کا عید ہونا یہ صرف ہمارے لیے نہیں ہے. 40 دن مائدہ نازل ہوا تھا. کتنے دن؟ اس کے بعد ختم ہو گیا تھا. تو آپ نے فرمایا اولنا و آخرنا، یہ صرف عید ہمارے لیے نہیں ہے، قیامت تک کے لیے سب لوگوں کے لیے عید کا دن تصور کیا جائے گا. اللہ اکبر. ایک چیز. اب اس کے ساتھ دوسری، جیسے میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ میں ایک صحیح حدیث آپ کے سامنے عرض کروں گا. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کے دن کو عید کہنا یا اس پر لفظ عید کا اطلاق کہنا شرعاً حدیث مبارکہ میں اس کے حوالے سے کیا رہنمائی ہے؟ کیونکہ حدیث صحیح میں آتا ہے، حضور نے فرمایا ہمارے اسلام میں کتنی عیدیں ہیں؟ بولو کتنی عیدیں ہیں؟ 2. حضور نے فرمایا اسلام میں صرف 2 عیدیں ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ. تو یہ تیسری چوتھی عید پتہ نہیں انہوں نے کہاں سے نکال لی ہے. بات سمجھ آئی؟ یہ جو میں نے آپ کے سامنے حدیث رکھی، حدیث صحت کے اعتبار سے سندن اور متنن درست ہے، ٹھیک ہے. حضور نے فرمایا 2 عیدیں ہیں، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ، ایک چھوٹی عید اور ایک بڑی عید. اسلام میں 2 عیدیں ہیں. لیکن کیا اسلام میں ان 2 عیدوں کے علاوہ بھی کوئی عید ہے کہ نہیں؟ جس نبی نے کہا 2 عیدیں ہیں، اگر وہی نبی فرما دے کہ اور بھی ہے تو پھر جھگڑا میرا اور آپ کا تو نہیں ہے. حضور جس کو فرمائے عید ہے وہ عید ہے. سبحان اللہ. اب اس کے حوالے سے صحیح حدیث پاک آپ دیکھیے، یہ سیاستہ کی حدیث پاک ہے. سنن ابن ماجہ کی 1098 حدیث مبارک ہے. مسلم شریف میں بھی یہ حدیث موجود ہے. سبحان اللہ. حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، توجہ، ان ھذا یوم عید جعلہ اللہ للمسلمین، یہ جمعۃ المبارک کا جو دن میری امت میں ہے، اللہ نے میری امت کے مسلمانوں کے لیے جمعۃ المبارک کا دن عید بنایا ہے. کیا بنایا ہے؟ عید. اب جمعۃ المبارک کے دن کو عید کس نے کہا؟ حضور نے فرمایا. اور صرف یہ نہیں کہا کہ جمعۃ المبارک کے دن کو عید، حضور نے نہیں فرمایا، حضور نے فرمایا جعلہ اللہ للمسلمین، یہ جو جمعے کا دن میری امت کے لیے عید ہے، یہ صرف میں محمد نے عید نہیں بنایا، اللہ نے بھی میری امت کے لیے اس کو عید بنایا ہے. اب 2 عیدیں تو نہ رہی، کتنی عیدیں ہوگی؟ سال میں 2 عیدیں ہیں، بلکہ 2-3 سے بھی کام زیادہ چلا گیا. سال میں 2 عیدیں اور 3 عیدیں تو دور کی بات. سال میں جمعے کتنے ہوتے ہیں؟ سال میں جمعے کتنے ہوتے ہیں؟ 52 تقریباً. 52 اور 2 عیدیں چھوٹی بڑی کتنے ہو گئے؟ 54. تو وہ 2 عیدوں والا کنسیپٹ کدھر ہو گیا کہ صرف 2 عیدیں ہیں؟ اللہ کے بندو، اصل میں آپ کو سمجھاتا ہوں، حدیثیں پڑھنا آسان ہے، ان کو سمجھنا اصل مشکل ہے. یہ بھی حدیث صحیح ہے کہ حضور نے فرمایا 2 عیدیں ہیں. یہ بھی حدیث صحیح ہے کہ حضور نے فرمایا جمعہ بھی عید ہے. فرق کیا ہے؟ عید 2 طرح کی ہوتی ہے. ایک عید کا وربلی میننگ ہے، لٹرل میننگ ہے، لغوی معنی ہے، لفظی معنی، اور ایک عید کا اصطلاحی معنی ہے. عید کا لغوی معنی کیا ہے؟ خوشی، مسرت، فرحت، سرور. اور عید کا بطور ٹرم اور اصطلاحی معنی کیا ہے؟ عید شرعی، نماز والی عید، واجب عید، خطبے اور تکبیروں والی عید. شرعی اور اصطلاحی معنی کے اعتبار سے عیدیں صرف 2 ہی ہیں، چھوٹی اور بڑی عید. عید شرعی کسے کہتے ہیں؟ وہ عید جس میں باقاعدہ خطبہ ہوتا ہے، باقاعدہ جماعت ہوتی ہے، جس میں تکبیریں ہوتی ہیں، جو واجب ہوتی ہے، باقاعدہ جماعت ادا کی جاتی ہے، اس کو عید شرعی کہتے ہیں. اصطلاحی وہ صرف 2 ہیں. اور عید محبت، عید فرحت، عید خوشی، وہ سبحان اللہ ہر جمعہ عید ہے. ہر وہ دن جس میں اللہ نے نعمت دی وہ عید ہے. ہر خوشی کا موقع عید ہے. اور ساری عیدیں پھر اس عید پر قربان جس دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی صورت میں اللہ نے امت کو نعمت عظمیٰ عطا فرمائی ہے، جس کے صدقے ساری عیدیں جو ہے وہ ملی ہیں. تو اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کو
عید فرمایا، جمعے کو کیا فرمایا؟ عید فرمایا۔ آگے حضور نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا لوگو اذا جاء احد منکم الی الجمعہ، جب تم میں سے کوئی شخص جمعے کی تیاری کرے فلیغتسل، وہ غسل کرے، وَإِن كَانَ طِيبٌ فَلْيَمْسِحْ، اگر اس کے پاس خوشبو ہے تو وہ خوشبو لگائے، وَعَلَيْكُمْ بِالسَّوَاقِ، اور اگر وہ مسواک رکھتا ہے تو مسواک کرے۔ کیا مطلب؟ جمعہ تمہارے لیے عید، حضور کا بیان اللہ نے بنائی۔ اب جب تم اس عید کی تیاری کے لیے جانے لگے ہو تو کیا کرنا ہے؟ غسل بھی کرنا ہے، خوشبو بھی لگانی ہے، مسواک بھی کرنا ہے۔ یہ عید وہ نہیں ہے جو اسلام میں 2 عیدیں ان سے ہٹ کر ہے۔ ایسی عید جو ان سے ہٹ کر ہے، اس میں تیاری کے لیے خوشبو لگانے اور غسل کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ میرے حضور سے کسی نے پوچھا، صحیح حدیث میں مسلم شریف کی، حضور سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا مفہوم یہ تھا کہ عیدیں تو 2 ہیں، یہ جو تیسری عید کا آپ ہمیں حکم فرما رہے ہیں، اور نہ صرف جمعے کو آپ ہمارے لیے عید کہہ رہے ہیں، بلکہ یا رسول اللہ آپ فرما رہے ہیں اس دن تیاری بھی کرنی ہے، غسل، مسواک، خوشبو وغیرہ لگانی، خوب تیاری کرو، خوب اچھی طرح اس عید کو جو ہے وہ تیار ہونا ہے۔ کاروبار بند کر دو، قرآن پاک میں آتا ہے جمعے والے دن کاروبار بند کر دو، خوب تیاری کرو، جو پہلے آئے گا اس کو اتنا ثواب ہے۔ تو اس جمعے کے دن کا عید ہونا، پھر اس عید کو اس اہتمام کے ساتھ منانا، اس کی لاجک کیا ہے، اس کی ریزن کیا ہے، بیک گراؤنڈ پرپز کیا ہے؟ میرے حضور نے جو جواب دیا وہ میری ساری آج کے تقریر کا خلاصہ ہے۔ حضور نے اپنے منہ مبارک سے حدیث صحیح میں ارشاد فرمایا لوگو جمعہ عید ہے، میں کہہ رہا ہوں، اور اللہ نے اس کو میری امت کے لیے عید بنایا ہے۔ خوب تیاری کرو، غسل کرو، خوشبوئیں لگاؤ، اہتمام کرو، بند کر دو سارے دکانیں، جلدی مسجدوں میں پہنچو، تیاریاں کرو، اہتمام کرو، خوشی کے ساتھ جاؤ۔ سبحان اللہ۔ اس لیے لِأَنَّ فِيهِ خُلِقَ آدم، اس لیے کہ جمعہ المبارک وہ دن ہے جو یوم میلاد آدم ہے۔ لِأَنَّ فِيهِ خُلِقَ آدم، کیونکہ جمعہ المبارک کو آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی۔ جمعہ کیوں عید ہے؟ حضور نے جواب دیا، اس لیے کہ جمعے کے دن آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی۔ اب آپ دیکھیں کہ آدم علیہ السلام پیدا تو نہیں ہوئے، ان کو تو بنایا گیا ہے، اس لیے خلق کا اور تخلیق کا لفظ استعمال ہوا ہے، ولادت کا لفظ استعمال نہیں ہے، کیونکہ وہ ماں باپ سے تو نہیں ایک پروسیس کے ذریعے ہے، وہ تو ان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا امر کن کے ساتھ اور وہ بن گئے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے تخلیق کا لفظ فرمایا، ولادت کا لفظ نہیں بولا ہے۔ لیکن نسبت جمعے کو عید کہنے کی نسبت ریزن کیا حضور نے بیان فرمائی کہ یہ یوم میلاد آدم ہے، وہ دن جو یوم میلاد آدم ہے، اس دن حضور حکم دے رہے ہیں، حضور حکم دے رہے ہیں کہ یہ عید ہے میری امت کے لیے، غسل کرو، تیاریاں کرو، خوشی مناؤ، خوشبوئیں لگاؤ، کاروبار دکانیں بند کر دو۔ مجھے بتاؤ وہ دن جو یوم میلاد آدم ہے وہ امت کے لیے عید بھی ہو اور خوشیاں اور تیاریاں اور خوشبو لگانے کا دن بھی ہو، اور اس دن کے بارے میں کیا کہو گے جو میلاد آدم نہیں ہے بلکہ میلاد نبی آدم ہے، امام الانبیاء ہے، میلاد مصطفیٰ کا یوم ہے، اس دن کتنا عید کا دن ہوگا، عیدوں کا بھی عید اس دن ہوگی، اور اچھی طریقے سے تیاریاں اور خوشبو لگانے کا حکم ہوگا۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یہ 2 آج کے خطبے میں نے ایک مسئلے پر، ایک آیت قرآنی سورۃ الاعراف میں آیت نمبر 115 میں عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے دعا پر نزول مائدہ یوم نزول مائدہ کو عید کہا اگلوں پچھلوں کے لیے، لہذا جس دن کوئی نعمت اللہ عطا کرے آپ اس کو عید کہہ سکتے ہیں۔ آپ اکثر کہتے نہیں رہتے یار آج تو آپ کی عید ہے کیونکہ اللہ نے آپ کو بیٹا دیا ہے،
آپ کا کاروبار لگ گیا ہے، آپ بیماری سے تندرستی میں آ گئے ہیں، آج تو آپ کے لیے خوشیاں ہیں، آج تو آپ کی عید ہے، آج آپ اس مصیبت سے چھوٹ گئے ہیں، اس پریشانی سے نجات مل گئی، کہتے ہیں نا عید ہے۔ اللہ کوئی نعمت دے، کوئی اللہ تعالیٰ فضل فرمائے، مہربانی کرے، ایک مومن کے لیے شکر کا دن ہوتا ہے، فرحت کا دن ہوتا ہے، یوم سرور ہوتا ہے، یوم عید ہوتا ہے، وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، وہ اس دن کو شکرانے کے طور پر گزارتا ہے۔ اللہ کا فضل ہوا، اس کی مہربانی ہوئی، اور میرے حضور صرف فضل تو نہیں ہے، وہ تو فضل عظیم ہے، میرے حضور صرف رحمت تو نہیں، وہ تو رحمت للعالمین ہے۔